بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام لوگوں کا ہوسٹ اسد احمد خان باغی ٹی وی سے لائیو اسٹوڈیو میں آپ تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ اچھا، پروگرام ڈیوٹی میں آج بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو عوام کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے بڑا کیس ہمارے کراچی کا، اگر میں پاکستان کی بات کروں، پاکستان کے اندر کاروباری اعتبار سے کراچی وہ شہر ہے جو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں روپے کی کمائی دیتا ہے، اور حکومت پاکستان کو ٹیکسز یہاں سے ملتے ہیں۔ پر کراچی کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، نو سرباز لوگ موجود ہیں جو کراچی کے اندر ڈبل شاہ کا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لے کر گپلنگ کرتے ہیں، پیسہ پر پیسہ کماتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری کمپلینز باغی ٹی وی میں آئی ہیں، تو آج ان کو میں کھل کر عوام کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کے سامنے بتانا چاہوں، پاکستان کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ پاکستان کے اندر بالکل رجسٹر نہیں ہے۔ اگر میں آؤٹ آف کنٹری کی بات کروں تو نیٹ ورک مارکیٹنگ تھوڑے نہیں بلکہ بہت اچھے پیمانے سے چل رہی ہے، اور بہت ہی تگڑی طریقے سے چل رہی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ، جس ملک میں چل رہی ہے اس ملک کی اکانومی بھی بڑھ رہی ہے، اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ترقی مل رہی ہے، جو زیرو ہیں ان کو بھی ہیرو بننے کا موقع مل رہا ہے اگر وہ دیگر کاروبار نہیں کر سکتے نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں، پاکستان کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ بالکل رجسٹر نہیں ہے۔ اگر لیگل کمپنیز کی بات کروں تو پاکستان کے اندر اس وقت 3 لیگل کمپنیز کام کر رہی ہیں، ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے اندر بھی کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں 3 کون سی کمپنیز کام کر رہی ہیں؟ سب سے پہلی کمپنی ہے تیانشی انٹرنیشنل، سیکنڈ نمبر پر جی ڈی ایکس این، اور تیسرے نمبر پر ہے جی اوری فلیم۔ اگر آپ ان تمام 3 کمپنیوں کی رجسٹریشن چیک کرنا چاہتے ہیں تو www.org.com پر آپ بآسانی ان کی رجسٹریشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو بھی کمپنی ہے یہ فوڈ سپلیمنٹ پر کام کرتی ہے، اور ایک کمپنی جو کاسمیٹک پر کام کرتی ہے، ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بھی ان کے جتنے بھی پروڈکٹس وغیرہ موجود ہیں۔ اب بات کرتا ہوں، کراچی کے اندر ایسی بہت ساری کمپنیز ہیں جو انویسٹمنٹ کے نام سے کھلتی ہیں۔ اگر میں بات کروں نیٹ ورک مارکیٹنگ، بہت ساری 2 نمبر کمپنیز آئی ہیں جن میں جی ایم آئی ہے، ای ایم آئی ہے، ایم این ایم ہے، ایسی بہت ساری کمپنیز آئی ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں انویسٹمنٹ کمپنیز کے حوالے سے تو ان میں جو سب سے پہلا نام میں آپ تمام لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، لاسانی گروپ۔ لاسانی گروپ نے آئل پر کام کیا، چوزوں پر کام کیا، پیٹرول پر کام کیا، عوام سے پیسہ لیا، بولا ڈبل کر کے ہم دے دیں گے۔ لاسانی گروپ نے عوام کو 80 ارب روپے کا چونا لگایا، اس کے بعد لاسانی گروپ کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو لاسانی گروپ سے جو بیچارے کو جو جمع کنجی کراچی والوں کی ہوتی ہے، ان جمع کنجی جمع کر کے کمپنیز پر بھروسہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، ایفیڈیوٹ کریں گے، سال کا آپ ہمیں لاکھ روپے دو، پھر ہم آپ کو 10 سے 20% دیں گے۔ سر یہ بالکل فراڈ ہے، فیک ہے، ان کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ لاسانی گروپ نے عوام کو دھوکہ دیا۔ اس کے بعد جس گروپ نے جنم لیا اس گروپ کا نام ہے جی رویل گروپ۔ رویل گروپ نے بھی عوام کو بہت سارا دھوکہ دیا، بہت سارے لوگوں سے پیسہ لیا، اور بہت سارے لوگوں کو کہا کہ ہمارے 7 سے 8 کاروبار ہیں۔ سر بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد جو اس وقت پاکستان کے اندر میں بات کروں جو سب سے تگڑا گروپ چل رہا ہے، اس گروپ کا نام ہے جی 3 جینیس۔ یہ 3 جینیس 3 لوگوں پر مشتمل کر کے اس گروپ کا نام رکھا گیا ہے۔ ان کے جو سب سے بڑے ہیں مین سی ای او قاسم اویس سدھو، جنہوں نے اگر میں 2.5 مہینے کی بات کروں تو اس 2.5 مہینے کے اندر 2.5 ارب روپے پاکستانیوں سے لے کر اور وہ پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اب کراچی پاکستان بالکل بھی نہیں آنا، کیونکہ 2.5 ارب روپے کا فراڈ کر کے وہ چلے گئے۔ اس سے پیچھے میں بات کروں تو بیفور یو کمپنی بھی آئی، 400 کھرب روپے کا، وہ بھی لوگوں سے پیسہ بٹور کے وہ بھی ملک سے باہر چلے گئے، اس پر بھی نیازی صاحب پر کیس چل رہے ہیں۔ تو خیر مدعا میرا آج ہے 3 جینیس۔ 3 جینیس والوں نے سب سے بڑے ہیں قاسم اویس سدھو، اس کے بعد جو کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں لاسانی گروپ سے جو ٹوٹ کر آئیں، جب لاسانی گروپ بند ہوا تو کراچی میں آئے عمران غلابی۔ عمران غلابی نے بھی کراچی کے اندر ڈیفنس میں اپنا آفس کھولا ہوا ہے، اور نت نئے کاروبار شو کرتے ہیں کہ ہمارا آئل ٹریڈنگ کا کاروبار ہے، ہمارے پیمپرز کا کاروبار ہے، ہمارا پانی کا کاروبار ہے۔ اگر میں حقیقت بتاؤں عوام کو، یہ پانی پیمپر صرف دکھانے کی باتیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی فراڈ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں 2 لاکھ روپے دو، اس 2 لاکھ کے بدلے ہم آپ کو 20 سے 25 ہزار روپے دیں گے۔ میری زندگی کے اندر میری 26-27 سال ایج ہو چکی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی کمپنی ہے جو 2 لاکھ پر آپ کو 26 سے 28 ہزار روپے دے۔ سر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بات کروں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، ایفیڈیوٹ پر سائن کریں گے۔ تو اگر میں حقیقت بتاؤں، وہ ایفیڈیوٹ جو ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ سرکار کے ساتھ ہوتا ہے، اور سرکار کی نظر میں اس ایفیڈیوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس ایفیڈیوٹ کو کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں معاہدے
ہوئے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کے ایگریمنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن کو چونا لگ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں چونا لگ جائے گا. 2.5 ارب چھوٹی رقم نہیں ہوتی, بہت بڑی رقم ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی جو رجسٹر ہے وہ 2 اداروں کے اندر ہے, SECP میں اور FBR میں. اگر میں حقیقت بتاؤں, کراچی کے اندر جو سموسے بیچ رہا ہے, پکوڑے بیچ رہا ہے سر, وہ بھی FBR اور SECP میں رجسٹر ہو جاتا ہے. SECP FBR میں رجسٹر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت ہماری جو ادارے ہیں وہ غفلت کی نیند سوئے میں. یہ کب جاگیں گے؟ جب یہ دھوکہ ہو جائے گا, جب یہ فراڈ ہو جائے گا, جب یہ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے جو لوگ ابھی موجود ہیں, پھر ہمارے ادارے جاگیں گے. جس طرح سے آج نسلن ٹاور مین شرح فیصل طارق روڈ پر نسلن ٹاور سر بن بھی گیا, بک بھی گیا, تعمیر بھی ہو گیا, لوگوں نے اندر رہائش بھی کر دی. اس کے بعد آج جی حکومت نوٹس دے رہی کہ اس کو گرا دیا جائے, آج اس کو ختم کر دیا جائے. جن بیچاروں نے اپنی جمع کنجیاں جوڑ کر 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا ایک فلیٹ لیا ہے, آج اس پلازا کو, آج اس اپارٹمنٹ کو گرا دیا جائے تو ان غریب لوگوں کہاں جائیں گے؟ کس کے دروازے پر وہ سر پٹکیں, کس کے پاس جائیں؟ چونکہ ہمارے ادارے پیسے لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو 3 جینیس والوں نے مین جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے ہائی وے پر نوری آباد سے آگے حیدرآباد کے درمیان ہم نے زمین لی ہوئی ہے بہت ساری ایکڑوں پر, تو وہ ہم وہاں پر سوسائٹی بنائیں گے. اگر میں حقیقت بتاؤں, لیز تمام کی تمام چیزوں کی بند ہے سر. ایک فائل پر ڈبل فائل بھی ہو جاتی ہے. جب سے بحریہ 2 بنائے نا, تب سے جتنا بھی لیز سسٹم ہے, جتنا بھی ٹرانسفر سسٹم ہے, تمام کا تمام بند ہو چکا ہے. خوددارہ ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, غریب عوام ان کے ہتھ کنڈوں میں نہ پڑے اور ایسے چال بازوں کے ہاتھ میں نہ پڑے, پھنس جائیں گے, بہت برا حال ہوگا. مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے کے اندر یہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, لوگ ان سے پیسے یوز ٹو ہو رہے ہیں. یہ تمام کی تمام رقم رول ہو رہی ہے. اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ایک بندے سے اگر میں 10 لاکھ روپے لے رہا ہوں, 10 لوگوں کو میں نے 20-20 ہزار ماہانہ دینا ہے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو مہربانی کر کے اصل اداروں کو سمجھیں, اصل پلیٹ فارم کی طرف جائیں. انشاءاللہ آپ کی بہتری ہوگی اور ہمارے کراچی کے اندر جتنی عوام ہے ان کی بہتری ہوگی. اور اس پروگرام کا نام ہے جی ڈیوٹی. ہمارے پاس ایک کمپلین نہیں ہے, ایسی بہت ساری کمپلینز موجود ہیں. میرے خود کے رپورٹرز کو میں نے اندر بھیجا ہوا, ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے, اور جتنی ان کی گاڑیاں موجود ہیں, یہ ویگو ہے, ریوو ہے, کیا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے نام پر نہیں ہیں. تمام کی تمام چیزیں انسٹالمنٹ پر ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. فی کس یہ 50,000 روپے دے رہے ہیں. تو مہربانی کر کے یہ شوشہ بند کریں, کراچی کی عوام کو اور نہ لوٹیں. کراچی کو پہلے حکمرانوں نے لوٹا, اداروں نے لوٹا, اب ایسے ہٹ کنڈے والے لوگ آ جائیں گے جو چند لالی پاپ دے کر, لالچ دے کر عوام سے پیسہ بٹور کر چلے جاتے ہیں, اور پھر ہماری کراچی کی عوام روتی رہتی ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے, ہم لٹ گئے, مارے گئے. تو مہربانی کر کے ووٹ بھی ہم خود دیتے ہیں, اس کے بعد گالیاں بھی ہم خود دیتے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو گالیاں بھی دے, تو سر یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. صحافت کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا. چلا ہوں کفر سے لڑنے, جلا کر کشتیاں ساری, ابھی ان راستوں سے واپس لوٹ کے نہ آؤں گا. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.